تو آج کے ولاگ کی اسٹارٹنگ جو ہے میرے ہسبینڈ نے لی تھی، کیونکہ ہی ریئلائز کہ میں نے اتنے دنوں سے یوٹیوب پہ کچھ نہیں ڈالا اور میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پا رہی ہوں یوٹیوب پہ. تو یہ سیٹ میں ولاگ اسٹارٹ کر دوں گا اور اسے آگے تم کنٹینیو کر لینا. تو یہ سیٹرڈے کی صبح تھی، اراؤنڈ 5:40 کا ٹائم تھا، اور یہ ٹم ہارٹن پہ بریک فاسٹ کر رہے تھے کیونکہ ہی ہیڈ ورک ایٹ 6. سو ان کی جاب تھی 6 to 9. اور پھر اسی لیے نا انہوں نے ولاگ وغیرہ اسٹارٹ کر لیا تھا، اور اراؤنڈ 9:30 یہ گھر آ گئے تھے. اور صبح صبح مجھے زہر لگتی ہیں میں کوئی بھی ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس نا مجھے بہت بری لگتی ہیں، اسپیشلی ویکینڈس پہ. کیونکہ ویکینڈ پہ نا ہمارا ہوتا ہے کہ لیٹ اٹھیں، لیزی سا اٹھیں اور اپنا فیوریٹ کوئی بھی بریک فاسٹ بنائیں اور آرام سے جو دن ہے نا وہ اسٹارٹ ہو. لیکن ویک ڈیز میں اپوائنٹمنٹس مینیج نہیں ہو پاتی ہیں، ہسبینڈ کی جاب ہوتی ہے، تو کچھ اپوائنٹمنٹس ہم ویکینڈ پہ لے پاتے ہیں نا تو وہ ویکینڈ پہ کرتے ہیں. لیکن جب ٹائم آتا ہے نا اپوائنٹمنٹ کا تو وہ مجھے اور زیادہ اریٹیٹنگ لگتا ہے، کیونکہ ویکینڈ میرے لیے ایسا ہے کہ بہت سلو مارننگ ہو اور سلو سا نا دن اسٹارٹ ہو، تو مجھے وہ بھی بہت برا لگتا ہے. یہاں پہ میں ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ کے لیے آ چکی تھی، اور یہ روم کا میں نے ویڈیو لے لی تھی تھوڑی بہت آپ کو شو کرنے کے لیے. اور ہاں جی، میری اپوائنٹمنٹ تھی تھائرائڈ، مجھے ہائپو تھائرائڈزم ہے، اور اس کی وجہ سے نا مجھے ایوری 3 to 4 months بلڈ ورک کے لیے جانا پڑتا ہے. اور پھر اس کو ڈاکٹر سے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اس کے اکارڈنگ ہی مجھے تھائرائڈ کی جو پلز ہیں نا وہ ملتی رہتی ہیں، جو میں ہر روز صبح کو ایمٹی اسٹمک میں مجھے لینی ہوتی ہیں. تو خیر آج کا ولاگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہیپی ہیں، کیونکہ اس ویکینڈ جو ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس ویکینڈ پہ امی ابو جی بھی واپس آ چکے تھے خیر سے عمرہ سے. تو الحمدللہ، اور سب ایوری تھنگ از بیک ٹو روٹین، الحمدللہ. اور یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے شاید میں نا یوٹیوب سے دور رہی، کیونکہ آف روٹین لائف چل رہی تھی کچھ، تو اسی وجہ سے. لیکن بس ہم ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ سے ہو کے آئے تو بچوں کو بھوک لگ چکی تھی، اینڈ دے وانٹیڈ دیئر فیوریٹ یہ جو ہے نا پین کیکس. تو یہاں پہ میں نے بچوں کو پین کیکس بنا دیے. میرا کوئی من نہیں ہو رہا تھا کچھ فلم کرنے کا. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے چائے وغیرہ پی لی تھی. یہ اراؤنڈ 2:30 کا ٹائم ہے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں سعدیہ کے ہیئر کٹ کے لیے. سعدیہ کی ہیئر کٹ اپوائنٹمنٹ تھی 2:40 پہ. سعدیہ نا بال کٹوانا ہی نہیں چاہ رہی تھی. اتنے جیسے ہی سمر اسٹارٹ ہوا ایسے ہم بولتے جا رہے تھے کہ پلیز لیٹس گو فار ہیئر کٹ، تو کہتی نہیں، آئی وانٹ ٹو گرو مائی ہیئر، اور مجھے رپونزل جیسے نا لانگ ہیئر چاہیے. تو اس دن میں ہم نے سعدیہ کو ٹرک کیا. ایکچولی ہم نے کہا کہ نا لیٹس گو گیٹ ہیئر کلر، تو اس کی وجہ سے اس کو لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کا ہیئر کٹ کروا لیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ ہیئر کٹ نہیں کروانا چاہ رہی تھی، یہ نا سیزر سے بس ایک اپوائنٹمنٹ، ہیئر کٹ اپوائنٹمنٹ نا ڈر گئی تھی، تو وی ہیڈ ٹو ٹرک ہر، اور اس طریقے سے اس کا ہیئر کٹ کروا لیا تھا ہم نے. اور پھر ہیئر کٹ کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ذبیحہ. وہاں سے ہم نے یہ حلال بیف لیا، اور ہم آ گئے تھے امی ابو کی طرف، کیونکہ امی ابو جی آنے والے تھے کل، یعنی کہ سنڈے پہ. اور یہاں پہ آتے میں ایسی بزی ہوئی، کیونکہ آتے ہی ساتھ ہم نے ڈنر بنایا اور پھر گھر کی کلیننگ کی، اور تھوڑی بہت کل کے لیے پریپس وغیرہ کر لی تھی. تو وہ کچھ بھی میں فلم نہیں کر پائی. یہ سنڈے کی صبح کا ٹائم ہے کہ جب میں اور میری بھابھی مل کے ہم بریک فاسٹ بنا رہے تھے. شولا حلوہ پوری بریک فاسٹ بن رہا تھا کچن میں، اور اتنی پیاری خوشبو بنی ہوئی تھی نا، جو بھی نیچے آ رہا تھا اٹھ کے تو کہتے کہ اتنی مزے کی خوشبو ہے آج کچن میں. تو یہاں پہ بھابھی سوجی بنا رہی تھی، سوجی کا حلوہ جو حلوہ پوری والا ہوتا ہے نا ویسے. اور میں نے تیار کر لیے تھے یہ چنے، اور ساتھ ہی آلو جو پوریوں والے آلو ہوتے ہیں ویسے میں نے بنا لیے تھے. کافی مزے کا بریک فاسٹ ہوتا ہے یہ، اور بہت ریئر ہی ہم لوگ ایسا بریک فاسٹ کرتے ہیں، لائک سال میں کوئی ایک آدھ مرتبہ. تو وہی ہم نے بنا لیا تھا. اور اب یہ تھا کہ امی ابو جی آنے والے تھے 11 o'clock، ان کی فلائٹ لینڈ ہونے والی تھی. تو یہ تھا کہ ہم شارٹ تھے ٹائم پہ. یوزلی امی ابو جی کہیں سے بھی آتے ہیں نا تو ان کی فلائٹ ہوتی ہے ایوننگ میں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ یہ نا امی ابو جی مارننگ میں آ رہے تھے، لیٹ مارننگ میں. تو اب یہ تھا کہ ہم لنچ سرو کریں کہ
ब्रेकफास्ट फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो विथ हलवा पूरी, और काफ़ी टाइम भी हुआ था ऐसा ब्रेकफास्ट किए हुए, तो हमने हलवा पूरी ब्रेकफास्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था। और अम्मी अब्बू जी के आने की खुशी में तो ऐसे ना ऐसा लग रहा था हम सब ने इतने दिनों बाद पेट भर के खाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं पूरी बनाने में, क्योंकि सादिया उठ के आ चुकी थी, और सादिया को फिर वो शी इज़ जस्ट 3, तो वो सुबह भी जब उठ के आती है अपना टाइम लेती है, तो उसको मैं रेडी वगैरह करवा रही थी। और हम ना क्योंकि लेट लेट चल रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि ये हैक हमारी एक प्यारी आंटी जी थी, वो फॉलो करती थी ना, ये टोरकिया रैप से उनको फ्राई कर लो तो पूरी बन जाती है। तो अब हम क्योंकि लेट हो रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि लेट्स डू दिस लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हलवा पूरी बन गया था। पूरी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हमने ट्रिक करके या कोई हैक यूज़ करके हलवा पूरी बनाई है, पूरी बनाई है आई मीन। और फिर ये अराउंड 5:30 to 6 o'clock का टाइम है कि हमने जो है ना बीफ़ पुलाव तैयार कर लिया था। मैंने बीफ़ को कल ही गला लिया था और यखनी वगैरह रेडी कर ली थी। आज के दिन सिर्फ मुझे दम करना था। तो इस टाइम पे अम्मी अब्बू जी और मेरी छोटी बहन एनी वो भी गई थी उम्रा पे, तो ये तीनों ना आराम कर रहे थे। तो फिर पीछे से मैंने बस पुलाव को दम वगैरह भी लगा लिया था, क्योंकि ना अम्मी अब्बू जब उम्रा से आते हैं ना स्पेशली, तो इतनी सारी बातें होती हैं, हर टाइम का उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। और वो जो बातें चल रही होती है ना उम्रा की, मक्का मदीना की, तो उनके अम्मी अब्बू के साथ हम सारे ऐसे ना एक अलग जोन में चले जाते हैं। तो आते जाते मम्मा कोई बात बताती कि जुमा नमाज पे ये हुआ, और हम यहाँ पे बैठे थे तो इनसे मिले, और कोई फैमिली पाकिस्तान से ना वो भी उम्रा पे गए हुए थे, तो अम्मी अब्बू जी की उनसे भी मुलाकात हुई। और अम्मी अब्बू जी और अब्बू जी के एक फ्रेंड ने मिल के वहाँ पे मिलाद भी किया। तो वो सारी बातें, तो जैसे अम्मी और अब्बू जी बता रहे होते हैं ना, तो हम सब एकदम डिफरेंट ही जोन में चले जाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने फ़ोन नहीं ज़्यादा लिया, मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। और बस हमने ना फिर मेरे भाई ने कुकीज़ बना ली थी, आपने वो प्रीवियस क्लिप देखा। और ये मंडे का दिन है और मंडे वाज लॉन्ग वीकेंड, तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बाहर थे किसी काम से, तो वो आए तो बच्चों के लिए ना चॉकलेट्स लाए थे, और ये तीनों तो बहुत माशाल्लाह से खुश हो गए। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चे रेडी हैं। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि ना मेरी भाभी की बर्थडे थी, हमने केक कटिंग वगैरह तो अम्मी अब्बू जी की सॉरी उम्रा पे जाने से पहले ही कर लिया था, लेकिन डिनर पेंडिंग था। भाई वेट कर रहे थे कि अम्मी अब्बू आ जाएं, तो फिर हम कहीं पे जाके अच्छे से डाइन आउट कर लेंगे। तो हमारा प्लान बना कि हम लोग जाते हैं कराई पॉइंट, और वहाँ पे हमने अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया। खूब गपशप हुई, हंसी मजाक मस्ती, और डिलीशियस सा फूड जो है हमने इंजॉय किया। और वेदर भी बहुत प्यारा बना हुआ था इस दिन पे भी। तो ये जो भी लंबी ड्राइव हो जाती है, क्योंकि शेरवुड पार्क में है कराई पॉइंट, तो लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, और स्पेशली ऐसा क्लाउडी वेदर हो, मुझे इतना मज़ा आया। आई लव क्लाउडी वेदर, और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव्स मुझे इतनी पसंद है तो ये सब कुछ एंजॉय करते गए, हस्बैंड के साथ हंसी मजाक करती हुई गई। यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। और बस यहाँ इस टाइम तक ना भाई और अब्बू अम्मी ये सारे लोग ना निकल चुके थे। हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे, अबाउट 7 मिनट्स के बाद मेरे भाई और भाभी ने ज्वाइन किया, और फिर अम्मी अब्बू जी और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ने ज्वाइन किया था हमें। तो बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा सा हमारा जो है ना टाइम स्पेंड हुआ फैमिली के साथ। तो बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि हम लोग हंसी मजाक किए हमने खुल खुल के, क्योंकि अम्मी अब्बू जी घर पे ना होना तो ऐसा लगता है घर थोड़ा सा ना खाली खाली सा लगता है, और वो मज़ा नहीं होता इवन भाभी कहती रहती हैं कि ना वैसा फील नहीं आता ना जब अम्मी अब्बू जी नहीं है। तो वरना अब्बू जी कुछ बोल रहे हैं, मम्मा कुछ बोल रही हैं, ऐसे चलता ही रहता है तो इतने दिनों बाद लाइक
گئے تو صرف 2 ویکس کے لیے تھے اپروکسیمیٹلی، لیکن ہمیں اتنے زیادہ دن لگتے ہیں، اور لیکن جب وہ آئے نا تو بس الحمدللہ ہم سب ہیپی ہو گئے تھے الحمدللہ. وی ور ہیپی فار دم کہ وہ عمرہ پہ گئے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بار بار عمرہ پہ بلاتے رہیں، اور یہ حاضری انہیں نصیب ہو، اور ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمرہ پہ بلائیں، اور ہمیں بھی ایسے نا یہ مکہ مدینہ کی حاضری جو ہے نصیب ہو انشاءاللہ، آمین. اور یہاں پہ ہم لوگ آ چکے تھے کرائی پوائنٹ، اور جو بھائی نے نا فیملی روم بک کیا تھا وہ ابھی ریڈی نہیں تھا، تو دے ٹولڈ اس ٹو ویٹ فیو منٹس. تو یہاں پہ ہم لوگ ویٹ ہی کر رہے تھے کہ بھائی بھابھی لوگ بھی آ گئے تھے. اور یوزلی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ پہنچ کے پھر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیا آرڈر کرنا ہے کیا آرڈر کرنا ہے، اس میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے. تو پھر اس مرتبہ بھائی بھابھی نے کیا کیا نا کہ وہیں سے ڈیسائیڈ کر کے آئے تھے کہ ہم نے کیا کیا آرڈر کرنا ہے. تو آتے ہی ساتھ میرے بھائی نے آرڈر کر لیا، تو فوراً سے ہمیں میل بھی سرو ہو گئی تھی الحمدللہ. تو یہاں پہ تھا یہ کباب کڑھائی تھی اور وائٹ چکن کڑھائی تھی شاید، اور دونوں کے دونوں بہت بہترین تھے. اور ساتھ ہی یہ چکن ٹکا وغیرہ بھائی نے آرڈر کر لیے تھے بچوں کے لیے، بریانی، بہت مزے کا کھانا تھا. یہ سب کچھ دیکھ کے ابھی بھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. اور یہ کرائی پوائنٹ تو میرا مطلب موسٹ فیوریٹ ہو چکا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادرس، لیکن مجھے بہت پسند آیا، بہت ان کا کھانا وغیرہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور یہاں پہ بس ہم لوگ اب گھر جا رہے تھے. ہم ایکچولی پارکنگ میں ہی تھے ابھی، تو بھائی نے کہا کہ نہیں گھر آؤ، دیٹ مینس لائک امی ابو کی طرف آؤ، کیونکہ وہ کلفی لے کے آنے والا تھا. تو ہی سیٹ کہ کم اوور اینڈ ول سیٹ ٹوگیدر، اور اچھے سے بیٹھ کے باتیں وغیرہ کریں گے بچوں کے ساتھ، کچھ شارٹ مستی مذاق. اور تو پھر یہاں سے ہم سیدھا چلے گئے تھے امی ابو کی طرف. ہمارا پلان تھا کہ ہم بس گھر جائیں گے، کیونکہ نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے تھا، تو ہسبینڈ کی جاب وغیرہ تھی. لیکن پھر بھائی نے ریکویسٹ کی کہ نہیں کم اوور، تو پھر ہم لوگ ہمارا لاسٹ مومنٹ پلان بنا کہ ہم لوگ امی ابو کی طرف جائیں گے. اور وہاں پہ بھی الحمدللہ کافی دیر بیٹھے رہے، اور بس باتیں وغیرہ چلتی رہیں، اور بچے اپنی کزنس وغیرہ کے ساتھ پلے کرتے رہے. تو الحمدللہ آل ان آل جو یہ ویکینڈ تھا نا بہت اچھا گزرا. امی ابو جی کیم بیک فرام عمرہ، اور اس کے علاوہ بہت خوب ہم نے فیملی ٹائم اسپینڈ کیا، اور ڈائن آؤٹ کیا، اور بہت اچھا سا کھانا کھایا. تو الحمدللہ ایوری تھنگ واز سو گڈ الحمدللہ. اور پھر بس ایسے ہی ہمارا دن ختم ہوا. میں نے امی ابو کی طرف کچھ نہیں فلم کیا. اور تو یہی تھی آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو نا تھوڑا سا بھی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز یاد سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.